أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عمن نوالوں کا بے انتہا کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا، مہربانی ہوئی، عطیہ ہوا، بخشش و انعام ہوا کہ اس رب کائنات نے ہم لوگوں کو مبارک دن میں، مبارک گھر میں، مبارک مجلس میں، مبارک باتوں کو سننے کے لیے ہمیں قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک ایسی نیک توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اشرف المخلوقات بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، مکرم، سب سے زیادہ معزز، افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ اور اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اپنے احکام انسان کے اوپر عائد فرمائے، کچھ پابندیاں لگائی احکام کی کہ یہ کام تم کو کرنے پڑیں گے۔ اور میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات یہ ہے کہ خلقت کے اعتبار سے اور فطرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، خلق الانسان ضعیفا، کہ حضرت انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے پیدا کیے، لیکن اللہ خود فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو ہم نے کیسا کمزور پیدا کیا ہے۔ اور یہی نہیں کہ خالی کمزور پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ ویک پوائنٹ دوسرا یہ ہے کہ دو دشمن بھی اس کے ساتھ مسلط کیے ہیں۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ اب کمزور ہے اور دو دشمن ہیں، ایک طرف اللہ کے احکام اس کے سر کے اوپر ہے، عائد کیے گئے ہیں، لیکن یہ کمزوری کی بنیاد پر یہ دونوں دشمن اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انسان کمزور ہونے کی بنیاد پر بعض مرتبہ بھٹک جاتا ہے اور غلط راستے پر چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ یہی نافرمانی ہونا یہی گناہ ہے۔ اب نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اس کی تلافی کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ بہت بڑا احسان ہے دوستو، اگر یہ توبہ کا دروازہ کھلا نہ ہوتا اور اللہ کی نافرمانی ہو جاتی اور اس کی تلافی کا دوسرا کوئی راستہ نہ ہوتا تو ہمارا انجام کیا ہوتا؟
اس انجام سے, برے انجام سے, برے ٹھکانے سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. اب بندہ توبہ کرتا ہے, یہی نہیں کہ صرف اس کے گناہ معاف ہوں گے. بندہ توبہ قبول کرتا, توبہ کرتا ہے تو صرف اس کے گناہ معاف ہوں گے ایسا نہیں, گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے, اس کے ساتھ دوسرا فائدہ اس کو اجر بھی ملے گا اور آخرت میں ترقی بھی ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, ہر وقت, ہر آن, ہر گھڑی, ہر فکر بندوں کو کیا کرتے رہنا چاہیے؟ توبہ کرتے رہنا چاہیے. اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اسی لیے کہا گیا سچی پکی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. ہو سکتا ہے کہ تمہاری توبہ کی وجہ سے اللہ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دے اور ایسی جنت میں تم کو داخل فرمائے جس کے نیچے سے نہریں جانی ہے. اللہ کہتا ہے توبہ کرو, توبہ کرو گے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, جنت مل جائے گی. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سمجھے گا پہلے کیا فرمایا؟ توبہ کرنے والوں کو اللہ محبوب بناتے ہیں. محبوبیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے, اللہ کا پیارا بننے کے لیے, اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے, اللہ کی رحمت کے آغوش میں آنے کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے. یہ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی جی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے ذات کے اوپر ظلم کیا ہے, یعنی بہت زیادہ گناہ کیا ہے, میرے ایسے بندوں سے جنہوں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی ہے, جان بوجھ کر نافرمانی کی ہے, جان جان کر نافرمانی کی ہے, میرے ایسے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ ایسے بندوں سے بھی کہا جاتا ہے, اللہ ایسے بندوں کو بھی کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے رحمت سے نہ مایوس, میرے رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم. کیوں؟ اس کی صفت ہے, اس کی صفت ہے. انہ هو الغفور, کیوں تو یعنی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور اللہ کی رحمت کے مقابلے میں گناہ کی کیا حیثیت؟ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں گناہ کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے بارے میں قرآن کریم کے فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس روزانہ توبہ کیا کرو. کیا کرو؟ فإني أتوب في اليوم إليك 100 مرة. کتنی مرتبہ؟ 100 مرہ. فإني أتوب في اليوم إليك 100 مرہ. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشا ہے, گناہ تو ہے نہیں, آپ کے گناہ تو ہے نہیں. اگر گناہ ہوتے تو بھی سورہ فتح میں فرمایا ہم تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کریں. گناہ بالکل معصوم ہے, لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں روزانہ 100 مرہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کتنے مرتبہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, 24 گھنٹے کے اندر کچھ وقت, جس طرح نماز کے لیے وقت ہم نے مقرر کر رکھا ہے, جس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے, دوسرے اوراد اور وظائف کے لیے, سمجھے گا نہیں. اور ہمیں جو 3 تسبیحات بتائیں, بات اسی سے نکلی تھی, وہی بات چل رہی ہے. 3 تسبیحات ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس میں پہلا کلمہ درود شریف ہو گیا, تیسرا کلمہ. تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر
فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی جو پابندی بتائی جاتی ہے تو یہ فائدہ مل جائے گا. استغفار کی 100 مرتبہ مطلب کہ فجر میں 100 مرتبہ عصر کے بعد اگر پڑھیں گے تو میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں بے جھجک یہ فائدہ ہم کو حاصل ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے توبہ کرو التائب من الذنب کمن لا ذنب اللہ. توبہ کرنے والا ایسا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کمن لا ذنب اللہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, بالکل معصوم ہے, ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہے. اتنا پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو اخطأتم حتى يبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم فتاب عليكم کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول فتاب عليكم ثم تبتم فتاب عليكم لو اخطأتم اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا گناہ کرنا شروع کر دیا اور اتنے گناہ کی حتی تبلغ خطاياكم السماء یہاں تک کہ تمہارے گناہ یعنی پوری زمین کو بھرتے 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 آسمان کو چھو لیا, آسمان کو ٹچ ہو گیا. حدیث کہتی ہے حتی تبلغ خطاياكم السماء آسمان تک پہنچ گئے اور آسمان کو ٹچ کر لیا, اتنے سارے تمہارے گناہ ہیں. ثم تبتم اور اس کے بعد بھی اگر تم توبہ کرتے ہو اس کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. ثم تبتم پھر تم توبہ کرتے ہو فتاب علیکم یقیناً اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. کیا کر دے گا؟ کسی کو پوچھنا ہے, اس کو کسی کو حساب دینا ہے, اس کی رحمت کی کوئی کمی ہے؟ وراء الورا بے انتہا, کوئی چھیڑا نہیں ہے, کوئی حساب نہیں ہے. میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں وہ خدا ہے. اور اللہ ہے کون؟ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے, یعنی تم ذرا دھیان سے اگر دماغ سے مطلب کہ دماغ پر زور ڈالو تو اپنے روح کو مزہ آ جائے گا. والذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات. بہت بہترین ترجمہ ہے, دل کو چھونے والا ہے, ایمان والے کی خوشیوں کو یعنی دو چند کرنے والا ہے. والذی اللہ تو وہ ہے, اللہ وہ ہے, والذی اللہ وہ ہے یقبل التوبۃ عن عبادہ جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے, جو بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کتنے بہترین آیت ہے. اللہ وہ ہے جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر کے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تواب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے جو ننانے صفات ہیں نا جو لکھے ہوئے چاروں طرف دیکھو اس کے اندر تواب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا بس ایک ہی بات توبہ قبول کرنے والا, بس ایک ہوتا نہیں, اس کی گہرائی کے اندر جاؤ. مفسرین حضرات لکھتے ہیں تواب بہت بڑے یعنی تواب جو صفت ہے بہت اہم صفت ہے. اتنے اہم ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں. تواب کہتے کس کو ہے؟ جیسے کہ کوئی رئیس ہے یا سمجھو کوئی بادشاہ ہے, کوئی بادشاہ ہے, بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہے, شہزادہ ہے, اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے, دوسرا بیٹا نہیں, دوسری بیٹی نہیں ہے, اس کا دوسرا کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بس ایک ہی بیٹا ہے. بہت پیار, بہت محبت, بہت لگن, حد سے زیادہ. اچانک بادشاہ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا کھو گیا, گم ہو گیا. کتنا صدمہ پہنچے گا اس کو؟ بادشاہ کو کتنا صدمہ پہنچے گا؟ اب کیا کروں گا یہ سارے مل کر, کیا کروں گا یہ سب چیزوں کا؟ بہت صدمہ پہنچا ہے. اس نے سب کو توڑا ہے,
وزیروں کو, درباروں کو, سب کو دو رہا ہے, جاؤ میرے بیٹے کو ڈھونڈ کے لاؤ. جو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو اتنا انعام دوں گا کہ وہ خوش ہو جائے گا اور زندگی بھر بیٹھ کر وہ کھائے گا, زندگی بھر بیٹھ کر کھائے گا, اتنا انعام میں دوں گا. سب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. کافی ٹائم ہوا, کئی دن گزر گئے, کئی مہینے گزر گئے, کئی سال گزر گئے, نہ اتا نہ پتا بیٹے کا, نہ اتا ہے نہ پتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پتا نہیں چلتا ہے. اور باپ کا جو بادشاہ ہے اس کا رو رو کر حال بے حال ہو رہا ہے, غم سوار ہے, زبردست غم سوار ہے. کافی سالوں کے بعد باپ اپنے محل کے اندر یہ گھوم رہا تھا اور اچانک دیکھتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا سامنے سے آ رہا ہے. کافی سالوں کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا سامنے سے آ رہا ہے. میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, بادشاہ کے اوپر کیا کیفیت ہوگی, بادشاہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک دم خوشی کی لہر آنکھوں سے چھلکائے گی, آنسو بھی نکل پڑیں گے, سمجھے گا نہیں؟ کیا کرے گا؟ اسپیڈ سے, خالی دھیرے دھیرے نہیں, دوڑنا نہیں, اسپیڈ سے دوڑے گا. اور دوڑنے کے بعد کیا کرے گا؟ گلے سے لگائے گا, اور گلے سے لگانے کے بعد کوئی لفظ نہیں پوچھے گا, بیٹا تو کہاں چلا گیا, کیوں چلا گیا, تجھے ماروں گا, تجھے سزا دوں گا, کہے گا تجھے جیل میں بھیج دوں گا, سزا کی بات کرے گا, ڈانٹ ڈپٹ کی بات کرے گا؟ نہیں, ایسی یعنی کیفیت ہوگی کہ اس کو گلے سے لگا دے گا اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھرائے گا اور مطلب کہ اس کو بوسا بھی دے گا. یہ تو سمجھے گا آ گیا, یہی سلامت ہے, سمجھے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہی مطلب کہ تواب کا مطلب یہی ہے. خداوند قدوس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا, احکام ڈالے اس کے اوپر, ڈالنے کے بعد شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر کچھ دنوں کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے, کچھ سالوں کے لیے گم ہو جاتے ہیں. کہاں ہو جاتے ہیں؟ گم ہو جاتے ہیں. مسجد سے گم ہو جاتے ہیں, اللہ کی کتاب سے گم ہو جاتے ہیں, اللہ کے احکام سے گم ہو جاتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گم ہو جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو برسہ برس اور کچھ لوگ تو سالوں سال تک, اور پھر مطلب کہ زندگی بھر کے لیے. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو توفیق ہو جاتی ہے مرنے سے پہلے پہلے, مرنے سے پہلے پہلے توفیق مل جاتی ہے. اور وہ سچی پکی توبہ ہے نا, صبح میں توبہ کی, شام کو انتقال ہو گیا, اللہ نے پھر بھی جنت میں داخلہ دے دیا, جنت میں داخل کیا. تو کچھ لوگ زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں, نافرمانی کرتے رہتے ہیں, اللہ کی معرفت کو پہچان ہونے کے باوجود ذرہ برابر خیال نہیں کرتے, اور زندگی پر گناہ کرنے کے بعد آخر میں کہتا ہے یا اللہ بہت ہو چکا, اب معاف فرما, میری توبہ قبول فرما, میرے گناہ معاف فرما. جیسے ہی توبہ کرتا ہے, جس طریقے سے وہ بادشاہ اور وہ رئیس دوڑ کر اپنے بیٹے کو اپنے مطلب کے آگوش میں لے لیتا ہے, اور لینے کے بعد اس کے اوپر پیار محبت کا اور شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کو بوسا دیتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, اور وہ باپ نہ اس کو ڈانٹتا ہے, نہ ڈپٹتا ہے, نہ اس کو کوئی سزا دیتا ہے, نہ سزا کی کوئی بات کرتا ہے. اسی طریقے سے رب کائنات میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, جیسے بندہ توبہ کرتا ہے اس کو اپنے آنکھوں سے رحمت میں لے لیتے ہیں, اور لینے کے بعد اس کو کوئی سزا کی بات نہیں ہوتی ہے, نہ اس کو قبر میں سزا دی جاتی ہے, نہ آخرت میں یعنی جہنم کے اندر سزا دی جاتی ہے, بلکہ اس کے لیے بخشش کے پروانے نچھاور کیے جاتے ہیں. اور جس طریقے سے وہ خوش ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھراتے, اس طریقے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے. میرا یعنی بچھڑا ہوا بندہ برسوں کے بعد آیا ہے, میرا بچھڑا ہوا بندہ برسوں کے بعد آیا. اس طریقے سے جس طرح وہ گلے سے لگا لیتا ہے, اللہ بھی اپنے رحمت کے آغوش میں اس کو لے لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں تواب دوستوں, توبہ کو قبول کرنے والا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, زندگی کے اندر اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ہمارا متعین ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी सुबह में फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद सूरह हश्र की 3 आयतें, वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत। लेकिन पढ़ना है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़कर ये आयत पढ़े। जो ये 3 मरतबा पढ़ लेता है, यानी ये अमल कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 1000 फरिश्ते, कितने 1000 फरिश्ते उसके लिए मुतय्यन कर देते हैं। फजर में पढ़ा है तो शाम तक उसके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। और शाम को यह अमल किया है 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम और सूरह हश्र की 3 आयत शाम को पढ़िए तो शाम को 1000 फरिश्ते मुतय्यन कर देता है कि उस बंदे के लिए सुबह तक दुआ और इस्तिग़फ़ार करते रहो। और कोई आदमी छोटा सा अमल, अल्लाहुम्मा गफ़िरली अल्लाहुम्मा गफ़िरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, है ना, हर एक को याद हो जाए ऐसा, अल्लाहुम्मा गफ़िरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। इसका मतलब होता है या अल्लाह मेरी भी और पूरी उम्मत की, तमाम मर्दों की, ईमान वाले मर्दों के, ईमान वाले औरतों की, तमाम की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा गफ़िरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। जो आदमी ये दुआ 1 मरतबा करेगा, दुनिया के अंदर जितने ईमान वाले मर्द और ईमान वाले औरतें हैं, इनके बराबर नेकियां उसके नामे अमल में लिखी जाएगी। कितने होंगे सोचा है आपने? पूरी दुनिया के अंदर ईमान वाले मर्द जितने होंगे, ईमान वाले औरतें जितने होंगे, सबके बराबर की नेकियां उसके नामे अमल में लिखी जाएगी। एक हदीस में आता है जो ये दुआ 27 मरतबा पढ़े, अल्लाहुम्मा गफ़िरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, 27 मरतबा पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वो मकाम अता फरमाते हैं और उन हजरात के अंदर उसको शामिल फरमाते हैं जो मुस्तजाब दुआ है, जिनकी दुआएं कबूल होती है। और दुआ कबूल होने के साथ साथ फिर जिनके जरिए से पूरी दुनिया के मखलूक को रोजी पहुंचाई जाती है, जिन बरगज़ीदा बंदों की बरकत से दुनिया वालों को रोजी मिलती है और जिनकी दुआ कबूल होती है, उनके अंदर उस मकाम के अंदर उसको मकाम और वहां उसको जगह दी जाती है 27 मरतबा दुआ पढ़ने से। इसलिए मेरे भाई दोस्तों को हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे। उलमा-ए किराम ने और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखे कि उसकी 4 शर्तें हैं, खाली एक आधे मिनट के अंदर पूरा कर दे। सबसे पहले जो गुनाह हमसे हो चुका है उसको छोड़ दे, जो गुनाह के अंदर मुब्तला है उसको छोड़ दे। जिंदगी के अंदर अब तक की उम्र में, अब तक में जितने गुनाह हुए हैं उनसे तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले। ये दूसरी चीज, गुनाह को छोड़ दे। पहली चीज, जो गुनाह हो चुके हैं उससे शर्मिंदा होकर उसके लिए क्या करे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। तीसरी शर्त, आइंदा न करने का पक्का अज़्म इरादा और उस इरादे के ऊपर अटल रहना, बाकी रहना। आइंदा उस गुनाह को न करने का पक्का इरादा कर लेना, ये तीसरी शर्त। चौथी शर्त, रोजाना इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, या अस्तग़फिरुल्लाह, समझे, अल्लाह मग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ, जो भी अपनी जुबान के अंदर कह सको वो रोजाना उसका मतलब के एहतिमाम करें। करेंगे सब?